اللہ پاک نے رمضان المبارک ہمیں عطا فرمایا، یہ اس کی رحمت ہے۔ رمضان المبارک کی اتنی رحمتیں، اتنی فضیلتیں، رمضان المبارک میں اعتکاف کی فضیلتیں، لیلۃ القدر، وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے ہم پر یہ مہینہ اور یہ روزہ ہم پر فرض کیوں کیا ہے، اور اس روزے میں حکمتیں کیا ہیں؟ رب ذوالجلال قرآن پاک میں ارشاد کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ہم نے رمضان کے روزے تم پر فرض کیے ہیں جیسا کہ پہلے سابقہ امتوں پر ہم نے روزوں کو فرض کیا تھا تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ روزوں کی بڑی برکات اور فضیلتیں ہیں جو قرآن حدیث نے بیان فرمائی ہیں۔ یہ جو روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں، اس کی جو حکمت علماء نے بیان فرمائی ہیں، اس کی پہلی حکمت یہ ہے کہ روزے سے بندے کو قربت خداوندی نصیب ہوتی ہے۔ میں اور آپ محسوس کرتے ہیں، ایک بندہ حالت نماز میں ہے تو اس کا قرب رب سے جڑا ہوا ہے، جب وہ نماز کی تکمیل کو پہنچتا ہے تو اس کا وہ تعلق رب سے نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ جس کا ہر لمحہ قربت خداوندی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بندے کا جو بھی عمل ہوتا ہے قربت خداوندی کا ایک درس اور پیغام ہوتا ہے۔ رب نے قربت خداوندی کو بندے کے ہاں پیدا کرنے کے لیے اس رمضان کو فرض کیا ہے، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ جیسے ہم رمضان میں اپنی قربت کو رب کے دربار میں پیش کرتے اور بڑھاتے ہیں، یہ رمضان ہمیں پیغام دے کے جاتا ہے کہ سارا سال ہماری زندگیاں قربت خداوندی میں گزرنی چاہیے۔ رمضان کو جو فرض کیا گیا اور اس کی جو حکمتیں ہیں، اس کی دوسری وجہ علماء نے بیان فرمائی ہے کہ رب تعالیٰ بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور رب تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ صحت اور تندرستی کے ساتھ میری عبادات کو بجا لائے۔ میں اور آپ دیکھیں، روزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان سارا سال کھاتا پیتا رہتا ہے تو جسم میں ایسے فضول مادہ جات اور جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں جو انسان کو بیمار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، صوموا تصحوا، کہ تم روزہ رکھا کرو، روزہ کے بدلے رب تمہیں صحت عطا فرمائے گا۔ تو رمضان کو اس لیے ہم پر لازم کیا گیا، اس کی حکمت یہ ہے تاکہ انسان روزے کے ذریعے صحت کو پا سکے۔ رمضان کی حکمتوں میں سے تیسری حکمت یہ ہے کہ یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ غریب لوگوں کا احساس پیدا کرنے کے لیے رب نے یہ رمضان کا مہینہ ہم پر فرض کیا ہے۔ میں اور آپ مثال لیں، ہم کہیں کہ بھوک بڑی بلا ہے اور آدمیوں کو کھا جاتی ہے اور انسان کا ایمان اس کو بیچ ڈالتی ہے اور انسان اپنی عزت بیچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، لیکن سننے والے کو کیا پتہ یہ بھوک کیا شے ہوتی ہے۔ رمضان اس لیے فرض کیا گیا، جب امیر آدمی خصوصاً صاحب ثروت آدمی روزہ رکھتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے صبح سے لے کر شام میں بھوک سے، میں پیاس سے اور اپنی منکوحہ عورتوں سے میں دور ہوں، تو اس کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ وہ محسوس کرے میں صبح سے شام بھوک میں ہوں تو میرا بھوکا رہنا مشکل ہے، پیاسا رہنا مشکل ہے۔ وہ غریب طبقہ لوگ جو سارا مہینہ اور اس کے ساتھ پورا سال رمضان کی صورت میں کاٹتے ہیں، صبح کھاتے ہیں تو شام نہیں ملتا، اگر شام کھاتے ہیں تو صبح نہیں ملتا، احساس ہمدردی پیدا کرنے کے لیے رمضان ہم پر فرض کیا گیا۔ اور نبی رحمت کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا الشہر المواسات، یہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان ہم پر اس لیے فرض کیا گیا تاکہ انسان کے اندر وقت کی پابندی کا احساس ہو۔ میں اور آپ رمضان کی صورت میں روزے کی حالت میں دیکھیں تو بہت ساری چیزوں کا نظم اور ضبط مجھے اور آپ کو زندگی میں نظر آتا ہے۔ رمضان کی حکمت یہ ہے کہ میری زندگی نظم و ضبط کے ساتھ ہونی چاہیے، میری زندگی میں باقاعدگی اور میری زندگی کے اصول ہونے چاہیے، اور میری زندگی کے اصول شریعت کے مطابق ہونے چاہیے، تاکہ جو رمضان مجھے اور آپ کو حکمتیں دینے آیا ہے اس حکمت کو میں اور آپ سمجھ سکیں۔ رمضان کی آخری جو وجہ علماء نے بیان فرمائی، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور
بندے کی زندگی میں صبر کا پیغام دیتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ زندگی کا جو سفر ہے اس کو صبر کے ساتھ تھام کے رکھے، تاکہ زندگی میں نشیب و فراز بھی آئیں تو انسان اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے۔